ہمارے سماج میں دیکھی جاتی ہے، اپنے گاؤں اور سماج میں آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ہمارے بچے 7-8 سال کے ہو جاتے ہیں ہم اسی بچے کو گٹکا خیری تمباکو لانے کے لیے تو کہتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں بتائیے 7-8 سال کے بچے کو ہم گٹکا خیری لانے کے لیے بولیں گے، ہمارا وہ بچہ گٹکا خیری کھانا ہی تو سیکھے گا کہ نماز سیکھے گا؟ برا نہ مانے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں، ہمارے سماج میں اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے 7-8 سال کے ہو جاتے ہیں، 10 سال کے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے کوئی کام میں مشغول ہوتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں جاؤ فلاں دکان سے گٹکا لے کے آؤ، سگریٹ تمباکو لے کے آؤ۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز کا حکم دو، اور اگر آپ کی بات نہ مانے، اس کی عمر 10 سال کو تجاوز کر جائے تو انہیں تربیت کے واسطے انہیں جو ہے مارنے کا بھی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ حضرات نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، نماز اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بے شمار احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین و ایمان کی نسبت سے کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ ہم اس کے لیے اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ حضرات خطبہ مسنونہ کے دوران میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے ایک برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کا ذکر خیر کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وَكَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ کہ وعدے کے سچے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی فرمایا ذکر خیر کرتے ہوئے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اور آپ کو تو یہی حکم دیا ہے، اسی بات کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین کہ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں آپ کی بات نہ مانے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی پھلکی مارنے کا بھی حکم دیا ہے تربیت کے لیے۔ میرے بھائیوں آپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کب کریں گے، نماز پڑھنے کی تاکید کب کریں گے؟ جب آپ نمازوں کے پابند ہوں گے، نمازوں کی آپ کے اندر فکر ہوگی، جب آپ خود نماز پڑھیں گے، مسجدوں میں حاضر ہوں گے، آپ خود جو ہے سوئے رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، اپنی اولاد کو اس بات کے حکم دیں گے۔ میرے بھائیوں میرے شیرشاہ آبادی سماج سے، چونکہ میں بھی شیرشاہ آبادی سماج سے ہوں، میرے بھائی برا نہ مانے، ایک چیز جو ہمارے سماج میں دیکھی جاتی ہے، اپنے گاؤں اور سماج میں آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ہمارے بچے 7-8 سال کے ہو جاتے ہیں ہم اسی بچے کو گٹکا خیری تمباکو لانے کے لیے تو کہتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں بتائیے 7-8 سال کے بچے کو ہم گٹکا خیری لانے کے لیے بولیں گے، ہمارا وہ بچہ گٹکا خیری کھانا ہی تو سیکھے گا کہ نماز سیکھے گا؟ برا نہ مانے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں، ہمارے سماج میں اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے 7-8 سال کے ہو جاتے ہیں، 10 سال کے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے کوئی کام میں مشغول ہوتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں جاؤ فلاں دکان سے گٹکا لے کے آؤ، سگریٹ تمباکو لے کے آؤ۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز کا حکم دو،
اور اگر آپ کی بات نہ مانے، اس کی عمر 10 سال کو تجاوز کر جائے تو انہیں تربیت کے واسطے انہیں جو ہے مارنے کا بھی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ حضرات، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، نماز راس العبادات ہے، نماز ام العبادات ہے، نماز جہاں ہماری آخرت کو سنوارتی ہے، نماز سے ہمارے دنیاوی معاملات بھی جو ہے اچھے ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو انسان، نماز جو دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ رب العالمین نے کیا تعلیم دی؟ نماز کا حکم کرتے دیتے ہوئے فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میرے بھائی، آپ چاہے انسان جو کہ گناہوں کا پتلا ہے، دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے لوگوں سے چھپ کر کے بھی گناہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے ان گناہوں کو، ہمارے ان جو ہے کرتوتوں کو، ہماری ان بدکاریوں کو کوئی عبادت، کوئی عمل اگر ہماری گناہوں کو دور کرتا ہے تو عبادت نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ نیکیاں گناہوں کو، برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے، مجھ پر حد قائم کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا، اذان ہوتی ہے، صحابہ اکرام نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نماز پڑھت، نماز کے بعد جیسی نماز ختم ہوتی ہے، صحابی رسول کھڑے ہو جاتے اور کہتے، اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ پر حد قائم کیجئے۔ میرے بھائیوں، وہ کیسے صحابہ تھے، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، گناہ سرزد ہو گیا، وہ احساس ندامت سے تڑپ رہے تھے، یہ گناہ احساس ندامت انہیں تڑپا رہی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہم اسے کتنا چھپاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی انسان، کوئی اللہ کا بندہ ہماری اسے نہ جان جائے۔ وہ صحابہ میرے بھائیوں ایمان کے کتنے مضبوط تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے مجھ پر حد قائم کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ صحابی رسول نے کہا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد غفر لک حدک و ذنبک، کہ اللہ رب العالمین نے اسی عبادت نماز کی وجہ سے تمہارے اوپر جو حد لازم ہو رہا تھا اسے معاف کر دے، تمہارے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرات، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ہمارے آخرت کو ہی نہیں بلکہ ہماری دنیا کو بھی سنوارتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم اور آپ کسی عمل میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے مؤخر ہے، تو وہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کہ کل قیامت کے بندوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال عمل کے معاملے میں نماز کے بارے میں ہوگا۔ فإن صلحت، اگر نماز درست، فقد افلح وانجح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ جس کی نماز درست، وہ انسان کامیاب و کامران ہوگا۔ لیکن ہماری نماز ہی خراب تو یقین مانیے اس بات کا جو ہے کہ ہمارے سارے اعمال بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت ہی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں بہت ساری برائیوں سے دور کرتی ہے۔ لوگ دنیا میں اکثر و بیشتر وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں جو ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نظر آتا ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نظر آتا ہے، اسی کام کو انسان جو ہے کرتا ہے، انجام دیتا ہے اور اسی فعل کو انجام دیتا ہے۔ نماز پڑھتے ہی انسان سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، آخرت میں کیا ملے گا نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں،
قرآن کریم کی تلاوت کریں، احادیث پڑھیں، اور پڑھنا نہیں جانتے علماء کے بیانات سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نماز صرف اخروی اعتبار سے ہی بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس طرح بہت سی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہمارے برائیوں کو، منکرات کو جو دور کرتی ہے، ہمیں جو ہے برائیوں سے دور کرتی ہے، منکرات سے دور کرتی ہے، ہمارے گھریلو معاملات کو درست کرتی ہے، ہمیں حلال چیزوں کی ترغیب دیتی ہے، یہ نماز ہمیں حرام چیزوں سے بچاتی ہے، یہ نماز ہمیں جائز راستوں کی طرف جو ہے ہمیں چلاتی ہے، یہ نماز ہمیں حرام چیزوں سے، مکروہ چیزوں سے اور اسی طریقے سے ناپسندیدہ چیزوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ یقیناً جو انسان نمازوں کا پابند ہوتا ہے وہی انسان کل قیامت کے دن کامیاب و کامران ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں ہر انسان کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، ہر انسان، لیکن ہر انسان یہ بھی سچ ہے کہ آج دنیا میں ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان جو ہے وہ سکون و چین کی تلاش میں ہے، لیکن انسانوں کا سکون و چین اللہ رب العالمین نے کہاں رکھا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دلوں کا سکون و چین مال میں نہیں، دولت میں نہیں، اور اسی طریقے سے اونچی اونچی بلڈنگوں میں نہیں اور اونچی اونچی عمارتوں میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے دلوں کا یہ سکون نماز میں رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین نے دلوں کا سکون کہاں رکھا ہے؟ اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی سب سے بہترین صورت و نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، نماز قائم کرو اور مجھے سکون پہنچاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھیں، آپ کے دلوں کو سکون ملے گا، آپ کو چین ملے گا، آپ کو جو ہے زندگی گزارنے کا جو مزہ ملے گا وہ بے نمازی کو کبھی نہیں مل سکتا۔ میرے بھائیوں، بے نمازی اور نمازی کے درمیان بہت سارے فرق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ یقیناً انسان کم حوصلہ بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور جو ہے اسی طریقے سے اذا مسہ الخیر منوعا، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وہ انسان جو ہے بخیلی پہ اتر آتا ہے۔ الا المصلین، لیکن ایک نمازی، نمازوں کی پابندی کرنے والا، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں سے غافل نہیں رہتا، دنیاوی مشغولیات انہیں نمازوں سے غافل نہیں کرتی ہے، ان کے آل اولاد بیوی بچے انہیں دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر کے انہیں نمازوں سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت ہی زیادہ پسندیدہ، اور یہی تو اللہ رب العالمین نے یہیں سے ایک نمازی اور بے نمازی کے درمیان فرق بتاتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ایک انسان جو نمازی ہوتا، نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے نماز میں دلوں کا چین، ہر مشکل کا اللہ رب العالمین اسی میں مداوا رکھا ہے۔ ایک انسان چاہے کتنا بھی پریشانی میں مبتلا ہو، ہر طرح کے جو ہے دشمن کے سامنے سے آنے کا خدشہ ہو، خطرہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے نماز میں اس کا حل رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے بزرگ اور ولی جریج، ہم نے سنا بھی ہوگا، وہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے بزرگ تھے، ولی تھے، ماں کی بد دعا کی ان پر زناکاری اور بدکاری کا الزام لگا، لیکن تھے تو وہ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی تھے۔ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ولی تھے، اللہ کے بزرگ تھے، ان پر جب زناکاری اور بدکاری کا الزام لگا تو انہوں نے اپنی اس
ज़िनाकारी और बदकारी से छुटकारा पाने के लिए किसी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, किसी वकील के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगी। उसके बाद उस लोंडी के पास गए जिस लोंडी के साथ बदकारी का इल्जाम उस बुजुर्ग और वली पर लग रहा था, और जाकर के उसकी गोद में जो बच्चा था उससे मुखातब होकर फरमाया, क्या फरमाया, ए गुलाम बता तू किसकी औलाद है। मेरे भाइयों, उस गुलाम ने मौजज़ाना तौर पर उस गुलाम का नाम लिया, उस चरवाहे का नाम लिया जिसके साथ उसकी माँ ने मुंह काला किया था। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इस इबादत नमाज ने उस बुजुर्ग और उस वली को एक बहुत बड़े इल्जाम से और बहुत बड़ी बदकारी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जुरैज को बचा लिया। मेरे भाइयों, ये नमाज हमें जहाँ दुनिया आखिरत में आखिरत को संवारती है, ये नमाज हमारी दुनिया को भी संवारती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम नमाजों में पीछे न रहें। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो प्रोग्राम है, जो खुतबात या दुरूस होते हैं, इस तरह के मजलिसें कायम की जाती है, इनेकाद की जाती है, इसका भी कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हम तरह तरह की कुरान और सुन्नत की बातें सुनते हैं और सुनेंगे इंशाअल्लाह, बड़े बड़े मशाइख हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन मसला और अफसोस इस बात की होती है, हम यहाँ से जाने के बाद एक कान से सुन करके दूसरे कानों से निकाल देते हैं। मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको सुकून और चैन मिलेगा, आपके दिलों को इत्मीनान मिलेगा। और नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस दुनिया में भी आप ज़लील व ख़ार होंगे और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो कामयाबी और कामरानी नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से इस दुनिया में जो भी इंसान जिंदगी गुजारता है और जिंदगी गुजारता है, चाहे सुकून चैन की सांस लेना चाहता है, और भला बताइए, हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल और दिमाग से नवाजा है। हर इंसान चाहता है कि हम यहाँ पर भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो, लेकिन कौन इंसान कामयाब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फरमाया कि वही इंसान सही मानों में कामयाब है जो नमाजों की पाबंदी करता है, जिसकी नमाज दुरुस्त, उसके सारे अमाल दुरुस्त, नमाज खराब, सारे अमाल खराब। मेरे भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ऐसे तो हर नमाज की अलग फजीलत है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के ताल्लुक से खुसूसी ताकीद फरमाई, उसकी खुसूसी फजीलत बयान फरमाई है। हमारे बहुत सारे भाई जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन फजर के ताल्लुक से बड़े ही तसाहुल के शिकार हैं, वो सुस्ती और काहिली के शिकार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन सल्ला सुबह दखलल जन्नह, कि जो इंसान सुबह की नमाज, फजर की नमाज पढ़ता है वो जन्नत में जाएगा। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि वो इंसान जो सूरज के तुलू होने से पहले और सूरज के गुरूब होने के बाद, गुरूब होने से पहले के नहीं, असर और फजर की नमाज पढ़ता, उसकी पाबंदी करता है, वो कभी भी जहन्नम में नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, किसी इंसान के साथ सरकारी बॉडीगार्ड हो, हम उसे कितना महफूज समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुवा ज़िम्मत फी ज़िम्मतिल्लाह, कि जो इंसान सुबह की नमाज अदा करता है, पढ़ता है जमात के साथ, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिफ्ज़ व अमान में होता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत में आप रहना चाहते हैं तो यकीनन आपको नमाजों की पाबंदी करनी होगी, सुबह की नमाज की पाबंदी करनी होगी। लेकिन लोग तरह तरह के बहाने करते हैं, मेरा घर मस्जिद से दूर है, मुझे वक्त नहीं मिलता है, मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। मेरे भाइयों, ये बहाने आप दुनिया में कर सकते हैं, अपने बॉस के सामने कर सकते हैं, इमाम मस्जिद के सामने कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप इस दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं, आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं, तो 5 नमाजों की हिफाजत, 5 नमाजों की पाबंदी आपको अभी से करनी है। ये नहीं कि मैं कल से करूंगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कब आपका टिकट कट जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को मालूम है। इसलिए कल से करूंगा, जुमा से करूंगा, शनिचर से करूंगा, ये बहाना आप ना करें, बल्कि अभी से और इस वक्त से जब भी नमाज का वक्त हो, आप नमाजों की पाबंदी करें। नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दुनिया में भी सुकून मिलेगा और उखरवी एतबार से भी आप कामयाब होंगे। मेरे भाइयों, सुबह की नमाज की फजीलत बतलाती हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बहुत सारे लोग 4 वक्त की नमाज की तो बहुत अच्छी तरीके से पाबंदी करते हैं, लेकिन सुबह के फजर के ताल्लुक से बहुत ही ज्यादा काहिली के शिकार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन सल्लल इशा, जो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, गोया उसने आधी रात
قیام اسے آدھی رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، یعنی آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور کون نہیں چاہتا کہ ہم مختصر عبادت کریں لیکن اس کا اجر و ثواب ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، جو انسان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صبح یعنی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اسے پوری رات قیام کرنے کا، تہجد میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، کون ایسا انسان، عقل مند انسان، سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان یہ نہیں چاہتا کہ کام تو ہم تھوڑا کریں، ہم کام تو تھوڑا کریں، محنت کم کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کا اجر ملے، زیادہ سے زیادہ ثواب ملے؟ ہر انسان چاہتا ہے۔ اس لیے ہم سے اور آپ سے جو نمازوں کے سلسلے میں جو سستی اور کاہلی ہو جاتی ہے، ہم اس میں جو ہے متنبہ ہوں، ہمیں اپنے آپ کو تیار کریں۔ اپنے آپ کو تیار کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے مدد شامل حال ہوگی، اور آپ یقیناً وقت ہونے سے پہلے ہی بیدار ہو جائیں گے۔ آپ کا دل بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے گا۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا پورا وجود مسجد میں حاضر ہے، لیکن ہمارا دل کہیں اور لٹکا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اور اسی طریقے سے دنیا کی دوسری چیزوں میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا جتنا زیادہ دل اور دماغ یہ نماز میں ہوگا، وہ جو ہے جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے گا، اس کو اتنا ہی زیادہ سکون ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے درجات کو بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بلند سے بلند کرتی ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جو ہے وضو کا پانی لے کر کے گیا، دوسری ضروریات کی چیزیں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سل، اے ربیعہ مجھ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا؟ ہو سکتا ہے ہم اور آپ ہوتے دنیاوی چیز مانگتے، دنیا میں عزت مانگتے، سربلند مانگتے، لیکن وہ تو صحابی رسول تھے، ان کی نظر جو ہے جنت پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ربیعہ، اگر جنت میں تجھے میری صحبت چاہیے، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میری رفاقت میں محبوب ہے، تو ایک کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ کی جانے والے سجدے کل قیامت کے دن تمہیں اس مقام کا مستحق بنائے گی جس مقام کے متمنی اور آرزومند تم ہو۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ہمارے دنیاوی معاملات کو بھی سدھارتی ہے، سنوارتی ہے، ہمیں دنیا میں بھی عزت سے نوازتی ہے، ہمیں اس دنیا میں بھی سربلندی سے نوازتی ہے، لیکن ہم اور آپ اس معاملے میں بہت ہی پیچھے۔ ہم سن کر کے جائیں گے، لیکن آج ہی جو ہے فجر کی نماز کتنے ایسے بھائی ہیں جو غائب رہیں گے۔ ہو سکتا ہے عشاء تک پابندی کریں، لیکن فجر کی نماز ہم سے ادا نہیں ہو پاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا وجہ ہے؟ آج مسلمانوں کی حالت ہر جگہ دیکھیے، اتنا ذلیل و خوار مسلمان ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے دلوں کو مسجدوں سے جوڑنا ہوگا، ہمیں اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین سے، نبی پاک سے جوڑنا ہوگا۔ ہم اگر نبی پاک سے، اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں عملی ثبوت بھی دینا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تو ہم سب کو نمازوں کی پابندی، خصوص طور پر 5 وقت نمازوں کی پابندی کی تو جو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین تو الہ العالمین ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔